بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1903 ہے۔ وبه قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا سعید المقبوری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ من وہ آدمی، لم کے معنی نہیں۔ اب یہ یدع مشکل لفظ ہے، آپ اس کو یدعو بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو لغت معلوم ہونی چاہیے کہ اصل میں لغت میں ایک معنی ہوتا ہے ودع یدعو، جس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا۔ ودع اس نے چھوڑا، یدعو وہ چھوڑتا ہے۔ یدعو وہ چھوڑتا ہے۔ مضارع بناتے وقت واو کو گرا دیتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب ماضی کی پہلے نمبر پر واو ہو تو مضارع بناتے وقت اصل طریقہ تو یہ تھا یا لگا کر یودعو مضارع بناتے، لیکن جب پہلے نمبر پر واو ہو تو اس واو کو مضارع کے وقت گرا دیتے ہیں، ہو جاتا ہے یدعو۔ کیسے؟ اسی طریقے سے اور مثالیں لے لیجئے۔ وعد ماضی ہے تو مضارع یہ ہونا چاہیے تھا یوعد، لیکن استعمال ہوتا ہے یعید۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ مضارع ہے، ودع یدعو چھوڑنا۔ دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا، وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو وہ اگر ہم وہ مراد لیں گے کہ جو آدمی بلائے جھوٹی بات کو، اب ترجمہ بالکل غلط ہے، من لم یدعو جو آدمی بلائے جھوٹی بات کو، تو اس سے معلوم ہو یہاں بلانے کے معنی میں نہیں ہے جو دعا یدعو دعا دعوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر ودع یدعو چھوڑنے کے معنی میں ہے، ترک یترک۔ حافظ ابن حجر نے لم یدع کے بعد یترک لکھا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ لم مضارع کو جزم دیتا ہے، تو اب تک ہم پڑھ رہے تھے یدعو، اب عین پر جزم پڑھیں گے، لم یدع، ودع یدعو لم یدع، جو آدمی نہ چھوڑے۔ تو چھوڑنے والا کون ہے؟ یہ آدمی۔ تو اصل حقیقت کے اعتبار سے یہی فاعل ہے، لیکن آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ ترکیب میں جب فاعل کا تذکرہ پہلے آ جاتا ہے تو اس کو ترکیب میں فاعل نہیں بناتے، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے اس کی طرف جو پیچھے آ چکا ہے، تو ہم کہیں گے ہوا ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ من ہم کیا ہے ابھی بعد میں معلوم ہوگا۔ جو آدمی نہ چھوڑے، کیا نہ چھوڑے؟ جس چیز کو چھوڑتے ہیں اس کے اوپر کام پڑے گا تو وہی مفعول بھی بنے گا۔ قول الزور، زور، زور پڑھیں زور پڑھیں تو یہ لغت بتلائے گی، اس میں کوئی رول نہیں چلے گا، قاعدہ نہیں چلے گا۔ زور استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی ہے وہ قول الزور۔ البتہ جھوٹی بات تو یہ مضاف الیہ ہے۔ اب یہاں آپ کو مغالطہ لگے گا، قول الزور سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ موصوف صفت ہیں، کیونکہ قول بات اور زور جھوٹی، تو جھوٹی بات کے بارے میں بتلایا گیا اور اس کے بارے میں جھوٹی ہونا بتلایا گیا، تو یہ تو موصوف صفت کی علامت ہے۔ خوبصورت کتاب، اچھا لڑکا، نیک استاد، تو یہ سب موصوف صفت ہوتے ہیں، تو قول الزور بھی موصوف صفت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ موصوف صفت ہے، اور اصل ہے القول الزور، جھوٹی بات۔ تو حقیقت اور معنی کے اعتبار سے موصوف صفت ہی ہیں، اور قول کو ہم موصوف کہیں گے، الزور کو صفت کہیں گے۔
لیکن یاد رکھیں معنی کے اعتبار سے بعد مرتبہ کچھ اور بات ثابت ہوگی اور ترکیب کچھ اور کی ہوگی. یہاں پر ترکیب مضاف مضاف الیہ کی ہوگی، یعنی قول کو مضاف بنائیں گے، زور کو مضاف الیہ بنائیں گے. علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ اگر یہ موصوف صفت ہوتے تو قول پر الف لام آتا، کیونکہ موصوف صفت ایک جیسے معرفہ ہوتے ہیں. ایک جیسے معرفہ جب ہوتے تب موصوف صفت ہم ان کو بنا سکتے تھے، اور یہاں پر القول پر الف لام نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. تو یہ میں اس وجہ سے بتلا رہا ہوں بعد مرتبہ خالی عبارت پڑھنا کوئی کمال نہیں، بلکہ آج کے دور میں تو عبارت پڑھنا بہت آسان ہے. جامع الکتب التسع دیکھیے، اس میں بخاری شریف، مسلم شریف، سب 9 کتابیں موجود ہیں، اعراب موجود ہیں. بہت آسانی سے آدمی حدیث کے اعراب پڑھ سکتا ہے. اعراب سے بڑھ کر ترجمہ ہوتا ہے، اور ترجمہ جب ایک ایک لفظ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے ترجمہ کرنے میں جب مزہ آتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا قول الزور ترکیب کے اعتبار سے مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ موصوف صفت ہے. القول الزور، یا زور کو اسم فاعل کے معنی میں لیجیے، القول الزائر جھوٹی بات. یہ آپ سمجھ جائیں کہ میں نے موصوف کیوں لکھا ہے. لیکن اعراب کیونکہ ترکیب کے تابع ہوتے ہیں، لہٰذا اعراب میں ہم قول الزور ہی پڑھیں گے. موصوف صفت کیوں نہیں بنائیں گے ترکیب میں؟ کیونکہ موصوف صفت دونوں معرفہ ہوتے ہیں، اور قول پر الف لام نہیں آیا لہذا وہ معرفہ نہیں کہہ سکتے. الزور پر الف لام آیا ہے تو معرفہ بن گیا. موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں تو ترکیب میں موصوف صفت نہیں بنائیں گے، لیکن معنی کے اعتبار سے اور ترجمے کے اعتبار سے موصوف صفت ہے. اب ہوگا من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ کی بات کو نہ چھوڑے، یعنی جھوٹی بات کو نہ چھوڑے. والعملی والعمل والعمل کیا پڑھیں گے؟ اتنا تو طے ہے کہ واو کے ذریعے سے پیچھے عطف ہوا ہے، کنیکشن ہوا ہے. تو اب ذرا آپ دیکھیے، جو آدمی جھوٹی بات نہ چھوڑے اور عمل نہ چھوڑے، یہی ترجمہ صحیح آپ کے ذہن میں بیٹھ رہا ہے. تو مطلب یہ ہوا جو آدمی جھوٹی بات نہ چھوڑے اور عمل نہ چھوڑے، تو اس کا تعلق قول سے ہو رہا ہے، اور قول پر زبر ہے لہذا العمل پر بھی زبر آئے گا. اور اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قول الزور کو ہٹا دیجئے اور قول الزور کے بجائے ڈائریکٹ یہ العمل رکھیں. من لم یدع العمل بالزوری، جو آدمی جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے. تو بات پوری سمجھ میں آئی نا؟ بات کا سمجھ میں آنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے عطف صحیح کیا ہے، کنیکشن صحیح کیا ہے. اور اگر ہم اس کو والعملی مثال کے طور پر الزوری سے جوڑتے ہیں تو اب کیا پڑھیں گے؟ والعملی بھی. والعملی بھی کا مطلب ہے آپ نے اس کو زور سے جوڑا تو زور کو ہٹائیے، یہ ہٹا دیا ہم نے. من لم یدع قول العمل بھی، جو آدمی جھوٹ پر عمل کے کہنے کو نہ چھوڑے. عجیب سا ترجمہ ہو رہا ہے، جو آدمی بھی جھوٹ پر عمل کے کہنے کو نہ چھوڑے. تو ترجمہ غلط ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عطف غلط کیا ہے. تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ العمل کا تعلق قول سے ہے، اور قول پر جس طرح زبر آ رہا ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، العمل پر بھی مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ہی اصل زبر آ رہا ہے، منصوب ہے. لیکن کہتے یہ ہیں کہ یہ معطوف ہے، اور معطوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا ہوتا ہے. معطوف علیہ پہلے نمبر کا ہوتا ہے اور معطوف دوسرے نمبر کا ہوتا ہے. تو اب یہ ہوا، اور بھی میں ہاں ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ زور کی طرف. یہ با صلے کا ہے، یعنی جس پر بھی آپ عمل کریں گے اس کے اوپر با آئے گا. عملت بالصالحات، میں نے نیک عمل کیے. تو عملت بالزور، میں نے جھوٹ پر عمل کیا، تو با اس کے اوپر آتا ہے. اسی کو با صلے کا کہتے ہیں. تو جو آدمی جھوٹ بات پر عمل نہ چھوڑے اور اس جھوٹ بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، واہ تو یہ جزائیہ ہے. ہاں ابھی ہم یہ طے کر لیتے ہیں من کیسا ہے. جو آدمی نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. شرط اور جزا آسان سی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو کھانا کھاؤ گے. تو اسی طرح 2 جملے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ کو نہ چھوڑے اور اس پر عمل نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سمجھ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ من شرطیہ ہے،
اور پورا کا پورا جملہ یہ شرط بنے گا. شرطیہ، شرطیہ کہتے ہیں اس ایک خاص ایک لفظ کو جس لفظ کے ذریعے سے پہچان ہو رہی ہے. ہماری اردو میں اگر، اور اردو عربی میں من، ان مشہور. اور فلیس للہ حاجت، یہ جزا ہے. اس فا کو خاص طور سے کہیں گے جزائیہ، اور پوری بات کو یہ پورے جملے کو کہیں گے جزا. یہ فرق ہے، خاص اس لفظ کو شرطیہ اور جزائیہ، لیکن پورے جملے کو شرط اور اس پورے جملے کو جزا. تو اللہ کو حاجت نہیں. دیکھیے یہاں پر مغالطہ یہ لگتا ہے کہ اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی، لہذا اللہ مبتدا بنا اور حاجت خبر بنی. ہے بھی ایسا ہی، لیکن یہاں پر ایک دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ للہ پر لام حرف جر ہے. جہاں بھی حرف جر آ گیا وہ خبر بنے گا، مبتدا کبھی نہیں بنے گا. تو اس وجہ سے ہماری مجبوری ہے، ہم اس کو خبر بنائیں گے. اگرچہ میں الٹا کر کے صحیح کر دیتا، لیکن آسان بس یہی ہے. تب جب للہ یعنی حرف جر آ کر اس کا خبر بننا متعین ہو گیا، اب حاجتن کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا. لیکن ہم اس کو مبتدا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ لیسا آ گیا. یہی مبتدا اب لیسا کا اسم بن گیا. اور لیسا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش آتا ہے. قرآن میں ہے الیس اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ الیس اللہ، یہ آیت یاد کر لیجئے تو معلوم ہو گیا لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. حاجت جس چیز کی ہوتی ہے اس کے اوپر عربی میں فی آتا ہے. حاجت جس چیز کو ہو، احتجتو فی الربوبیات، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ فا بھی فی بھی صلے کا ہے. حاجت سے اس کا تعلق ہے کیونکہ اس چیز کی حاجت ہو رہی ہے. اللہ کو حاجت نہیں اس چیز کی. دیکھیے اب فی کا ترجمہ میں مت کرنا، کیونکہ صلے کا ترجمہ کبھی بھی لفظی ترجمہ نہیں ہوتا کہ صلے میں جب فی آیا تو ہم اپنی اردو میں فی کا ترجمہ میں کریں گے، بلکہ صلے کا ترجمہ اپنی اردو کے اعتبار سے کرنا پڑے گا. ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، تو کہیں گے اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں، تو ہم فی کا ترجمہ کی کے کریں گے، میں نہیں کریں گے، کیونکہ صلے کا ہے. صلے میں ہماری اردو الگ ہوتی ہے، عربی الگ ہوتی ہے. اس چیز کی ضرورت نہیں کہ وہ چھوڑے. یہ وضع یدہ بالکل وہی ہے، ان یدع، بس اتنا فرق ہے کہ یہاں ان ہے. ان کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے مضارع پر زبر آتا ہے، اور لم کی وجہ سے جزم آتا ہے. تو وہاں یدع پڑھا تھا، یہاں پر یدع پڑھیں گے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ چھوڑ دے طعامہ، اپنا کھانا، و شرابہ، اور اپنا پینا. سیدھا سیدھا ہے، کیا چھوڑ رہا ہے؟ کھانے کو چھوڑ رہا ہے، تو مفعول بھی بنے گا. مفعول بھی پر زبر آئے گا. شرابہ اسی پر معطوف ہے، یہ بھی مفعول بھی بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑے اور اپنا پینا چھوڑے. اب ہم حدیث شریف کے ترجمے پر عمل کی نیت سے بھی غور کر لیتے ہیں کہ ہم کو چاہیے اللہ تعالیٰ جب روزہ رکھنے کی توفیق دے تو زبان بھی استعمال نہ کرے غلط، جھوٹ، والعمل بھی، اور عمل بھی غلط نہ کرے. عمل بھی صحیح ہو اور زبان بھی صحیح ہو، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی قدر کریں گے. اور خدا نخواستہ عمل غلط ہوا اور بول بھی غلط ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یہ حدیث شریف تھی. اس کی شرح میں یہ مصطفیٰ البغا کی وہی شرح ہے مختصر سی بخاری شریف کی. میں اس وجہ سے شرح پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے طلباء عربی شرح سے گھبراتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی دیکھتے ہیں اچھا یہ عربی میں ہے تو اسے بند کر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم تو عربی شرح پڑھ ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب ہم عربی مدرسے میں پڑھتے ہیں تو عربی شرح بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. حالانکہ بہت سے جدید بہت ابتدا طلبہ ہوں گے، ان کے لیے شرح اگرچہ مناسب بھی نہیں، لیکن جب آسان کر کے انشاءاللہ پڑھائی جائے گی تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں پیش آئے گا. دیکھیے زور کے کیا معنی ہیں؟ لکھتے ہیں الکذب، کذب ہے اس کے معنی. نمبر 2 والمیل عن الحق، حق سے مائل ہونا. میل کے ساتھ ان جب آتا ہے حق سے ہٹنا، تو یہ زور کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ والعمل بالباطل، اور والعمل بالباطل، وہ قرآن حدیث میں آتا ہے والعمل بھی میں انہوں نے ہا ضمیر کا مرجع زور بتلا دیا، اور زور کا مطلب ہے باطل. باطل پر عمل کرنا. والتہمتی، اور تہمت پر عمل کرنا. نہیں، العمل بھی کا ترجمہ تو آگے کیا ہے. تو یہ سب زور کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے. جھوٹ اور حق سے مائل ہونا، اعراض کرنا، باطل پر عمل کرنا اور تہمت پر عمل کرنا، یہ سب زور کہلاتا ہے. العمل بھی
ای العمل بمقتضا، جھوٹ کے مقتضا پر عمل کرنا. مقتضا کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کا تقاضا، جھوٹ کے تقاضے پر عمل کرنا. مما نہى اللہ عنہ، وہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہو. یہ من بیانیہ کہلاتا ہے، یعنی جھوٹ کا وہ مقتضا جس سے اللہ نے منع کیا ہو، وہ ماں موصولہ ہے، اور انہوں میں ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے ماں کی طرف. زیادہ تفصیل سے میں نہیں سمجھاؤں گا اس کو کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. البتہ یہ اور اس کے مقتضا پر عمل کرنا، یعنی جس سے اللہ نے منع کیا. یعنی میں نے ترجمہ کیا من بیانیہ کا، کیونکہ یہ من بیانیہ ہے، اور من بیانیہ کا ترجمہ یعنی سے کرتے ہیں تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. جھوٹ کے مقتضا پر عمل کرنا یعنی جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے. جھوٹ کا مقتضا کیا ہے؟ وہ ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے. تو ما نہى اللہ عنہ گویا کہ وضاحت ہے مقتضا کی، اور وضاحت کرنے کے لیے ہی من بیانیہ استعمال کیا جاتا ہے. فلیس للہ حاجت، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب؟ ان اللہ تعالی لا یلتفت الی صیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے، ولا یقبلہ، اور اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے ان اگر آپ پڑھیں گے، اگر اللہ تعالیٰ متوجہ نہ ہو اس کے روزے کی طرف اور اس کو قبول نہ کریں، اب آپ ادھورے سے رہ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ متوجہ نہ ہو، اس سے معلوم ہوا ان ہم نے غلط پڑھا، ان نہ پڑھیے. یقیناً اللہ تعالیٰ متوجہ نہیں فرمائیں گے اس کے روزے کی طرف اور اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. تو معلوم ہوا ان نہ پڑھنا ہمارے لیے صحیح ہوا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب